بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروة اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرتن کی، جس کی معنی علامت کی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اصول شاعر اللہ 4 ہے: بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور صلاۃ۔ صفا مروہ فروع شاعر اللہ میں سے ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑ ہے، 2 پہاڑ تھے جو بیت اللہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ صفا مروہ کے بنسبت زیادہ قریب ہے، اور دونوں کے درمیان 7 مرتبہ آنے جانے کو سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے، اور یہ سعی حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے۔ سعی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس حوالے سے مختصراً گزارش کروں گا کہ جب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، اور پیچھے سیدنا حاجرہ کے پاس کچھ کھجوریں اور مشکیزہ میں کچھ پانی تھی۔ جب وہ پانی ختم ہوئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور خود بھی پیاسی ہو گئی، تو کبھی صفا پر چڑھتی تاکہ کوئی بندہ نظر آ جائے، اور کبھی مروہ پر، اور درمیان میں نشیب تھا۔ شفقت مادری کے اساس اور بنیاد پر بچے کی فکر بھی تھی، اور پانی کی تلاش یا بندوں کی تلاش بھی تھی، اور 7 مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مطلب اس کے ابتدا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل سے شروع ہوا، اور اللہ رب العالمین کو یہ عمل، اخلاص والا عمل، اتنا پسند آیا کہ حج و عمرہ کا جز بنا دیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین نے صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی شروع کیا تھا، سعی کرتے تھے، لیکن وہاں پر صفا مروہ پر تانبے کے 2 بت پڑے تھے، ایک کا نام آصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عاصم ابن سلیمان نے نقل کیا ہے کہ ہم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صفا مروہ کے بارے میں دریافت کیا، تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ صفا مروہ پر آنے جانے کو، سعی کو جاہلیت کے کاموں سے تعبیر کرتے تھے، اور جب اسلام آیا تو ہم صفا مروہ پر جانے سے رک گئے۔ تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو شخص
بیت اللہ کا حج کرے او اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے ومن تطوع خیرا اور جو شخص خوشی سے نیک کام کرے فإن اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ رب العالمین قدردان اور خبردار ہے۔ ادھر شاکر کا ترجمہ قدردان سے ہے۔ آیات مذکورہ کے الفاظ کے حوالے سے یہ سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اس آیت میں تو صفا مروہ کے درمیان سعی کے متعلق اتنا فرمایا کہ گناہ نہیں ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ سعی بین الصفا والمروہ ایک مباح عمل ہے۔ لیکن بنیادی بات، اساسی بات اور اصل سوال یہ تھا کہ صفا مروہ پر بتوں کے مورتیں رکھی تھی اور اہل جاہلیت اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس لیے یہ عمل حرام ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور چونکہ سنت ابراہیمی ہے، کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی گناہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ سعی کے حوالے سے چند فقہی مسائل ضرور ذہن نشین فرما دیجئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، باقی مسائل تو حج اور عمرہ کے اور سعی کے احکام تو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن چند ضروری مسائل جو ٹاپک اور موضوع کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سعی کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ سعی سنت ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک فرض ہے، امام ابو حنیفہ الغرہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک واجب ہے۔ لہذا سعی چھوڑنے سے بطور دم ایک بکرے ذبح کرنا جو ہے وہ ذبح کرنا پڑتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ سعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی طواف کے بغیر نہیں ہے۔ حج کے سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی افضل ہے، البتہ جس کا حج قران ہے اور اسے طواف قدوم کے بعد کرنا جو ہے یہ افضل ہے۔ ایک اور بھی فقہ مسئلہ اس حوالے سے سعی کے حوالے سے یاد رکھے کہ پہلے صفا مروہ کے درمیان ایک نشیب تھا، اب وہ نشیب نہیں ہے، زمین ہموار اور اوپر چت ہے، اس کے نشانی سبز ستون جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، لہذا ایک ستون سے دوسرے ستون تک سعی کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ سعی صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپسی پر دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اور بات کہ سعی خود کرنا واجب ہے، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، البتہ ایک بندہ احرام سے پہلے بے ہوش ہو گیا تو دوسرا شخص اس کی طرف سے احرام باندھ کر طواف قدوم اور سعی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ سعی پیدل کرنا ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ بندہ پیدل سعی کرے۔ آج کل وہ بغیر عذر کے کسی سوارے سے یا جو ویل چیئر پر آج کل وہ ہے، بغیر عذر کے سواری پر سعی
کرنا اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنے سے دم واجب ہو جائے گا۔ سعی جو ہے یہ پیدل سنت ہے، پیدل لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص سعی چھوڑ کر مدینہ منورہ سے چلا جائے تو اس کی تلافی کے لیے ایک دم جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات ضروری کہ سبز ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کی طرف سے تو سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کام کر چکی ہے، اس نے یہ کام مکمل کیا ہے، لہذا یہ سعی جو ہے یہ مردوں پر ہے، تیزی سے چلنا عورتوں پر نہیں ہے۔